میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو ماں بہت خاموش تھی۔ میری بیوی ماں کی خدمت کرتی، ان کے آگے پیچھے ہوتی، مگر ماں کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روز بیوی نے کھانا بنا کر رکھا، ماں نے الٹا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا مگر ماں کے سامنے کچھ نہ بول۔ وہ ایک ناشکری عورت تھی۔ سوچا رات 2 بجے کو اولڈ ہوم بھیج دوں گا۔ رات کو گاڑی منگوائی اور جیسے ہی ماں کے کمرے میں گیا پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بیوی ماں کے کمرے میں ماں کے ساتھ۔ میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آ رہا تھا اور میرا دل میرے سینے میں نہیں تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ چکا تھا۔ یہ 5 سال میں نے گدھوں کی طرح کام کیا تھا، دن کی جلتی دھوپ اور رات کی تنہائی صرف ایک ہی امید پر کاٹی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میں اپنی ماں آمنہ بیگم اور اپنی بیوی سارہ کو ایک بادشاہ کی طرح رکھوں گا۔ میرے بیگ تحفوں سے بھرے ہوئے تھے، ماں کے لیے گرم شالیں اور سارہ کے لیے وہ سونے کا سیٹ جس کے لیے اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ کتنی اچھی تھیں سارہ، میری سارہ۔ پچھلے 5 سال سے اس نے فون پر مجھے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی۔ جب میں نے پوچھا وہ بس یہی کہتی، حسن آپ بس اپنا خیال رکھیں، یہاں میں اور امی جان بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ ٹیکسی میں بیٹھے میرا دل اچھل رہا تھا۔ یہ گلیاں، یہ موڑ مجھے میرا بچپن یاد دلا رہے تھے۔ مجھے ماں کے ہاتھ کے وہ پراٹھے یاد آ رہے تھے جن کی خوشبو میری روح میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں گھر جاؤں گا اور سب سے پہلے ماں کو گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا سارہ میرا استقبال کسی نئی نویلی دلہن کی طرح کرے گی۔ میں نے گھنٹی بجائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے سارہ کھڑی تھی، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی ہلکی سی مسکراہٹ، وہی سادگی جس پر میں مر مٹا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ السلام علیکم۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا مگر اس نے ادب سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ امی جان اندر ہیں، پہلے ان سے ملیں۔ میرا دل اپنی بیوی کی اس عظمت پر جھک گیا۔ دنیا میں ایسی عورتیں کہاں تھیں جو شوہر سے پہلے ساس کا سوچیں۔ میں اپنا سارا سامان وہیں دہلیز پر پھینک کر اندر بھاگا۔ ماں ماں میں آ گیا ہوں۔ لانچ میں میری ماں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ ماں آپ کا بیٹا آ گیا ہے، آپ کا حسن لوٹ آیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ تڑپ، وہ ممتا کے آنسو ڈھونڈ رہا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، سپاٹ تھیں، جیسے وہ مجھے نہیں کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں۔ نہ ہی ان کے چہرے پر خوشی تھی، نہ ہی ناراضگی، نہ ہی حیرت۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے لگا میں غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری ماں تو مجھے دیکھ کر جی اٹھتی تھی۔ میں نے لرزاتے ہوئے ہاتھوں سے ان کا گال چھونا چاہا۔ ماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر جیسے ہی میری انگلی نے ان کے گال کو چھوا ان کا پورا جسم ایک دم لرز اٹھا، وہ کم سائیں اور انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرا ہاتھ ہوا میں ہی متعلق رہ گیا۔ ایک ٹھنڈی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میری ماں مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ مجھے چھونا بھی نہیں چاہتی؟ اتنے میں سارہ پانی کا گلاس لے آئی، اندر داخل ہوئی اور اس نے مجھے دیکھا اور پھر ماں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حسن آپ بیٹھ جائیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا اور پھر ماں کے پاس آئی۔ امی جان دیکھیں، حسن آ گیا ہے، چلیں اب خوش ہو جائیں۔ میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی ساکت بیٹھی رہیں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سارہ سے پوچھا، یہ سارہ یہ کیا ہے؟ ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ یہ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ سارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ حسن امی جان اب بس ایسے ہی ہو گئی ہیں، آپ کے جانے کے بعد بہت خاموش ہو گئی ہیں، سارا دن بس اللہ اللہ کرتی ہیں یا پھر دیواروں کو گھورتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ یہ بولتی ہی نہیں۔ شاید آپ کے 5 سال نہ آنے کا صدمہ ہے۔
جو انہیں اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، صدمہ مگر اتنا شدید کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ میں نے خود کو سنبھال نہیں، وہ میری ماں، وہ بس ناراض ہیں، میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ مہنگی شال نکالی جو میں نے خاص ان کے لیے لایا تھا۔ میں نے وہ شال ان کے کندھوں پر ڈالی، انہوں نے شال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے وہ خوبصورت تسبیح نکالی، ماں یہ آپ کے لیے۔ میں نے تسبیح ان کے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنی مٹھی نہیں کھولی، ان کی مٹھی سخت سی سے بند تھی۔ میں نے نرمی سے ان کی انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹکا دیا۔ تسبیح میرے ہاتھ سے پھسل کر ان کی گود سے ہوتی ہوئی فرش پر جا گری اور اس کے سارے دانے بکھر گئے۔ مجھے لگا یہ تسبیح نہیں، میری 5 سال کی محنت، میری محبت بکھر گئی ہے۔ تسبیح کے دانوں کے فرش پر گرنے کی آواز میرے کانوں میں گونج گئی۔ میں وہیں سخت کھڑا ان بکھرے دانوں کو دیکھتا رہا۔ سارا فوراً فرش پر بیٹھ گئیں اور وہ بکھرے ہوئے دانے چننے لگیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حسن آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں سب سمیٹ لوں گی، میں امی جان کو ٹھیک کر دوں گی، وہ بس تھوڑی ضدی ہو گئی ہیں۔ میں نے سارا کو دیکھا جو فرش پر بیٹھ کر میری ماں کی گرائی ہوئی تسبیح کے دانے چن رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کتنی سچائی تھی، کتنی ظلمیت تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا اور اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے بس دکھ ہوا، ایک گہرا دکھ کہ میری ماں اس فرشتہ صفت لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اپنے حلق میں اٹکا آنسو نکال لیا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اپنی محبت سے اپنی ماں کی یہ خاموشی توڑ کر رہوں گا۔ اگلی صبح میں اس پر امید جاگا کہ شاید کل کا دن ایک برا خواب تھا، شاید ماں سفر کی تھکن یا میرے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھی۔ مگر جب میں لانچ میں آیا تو منظر وہی تھا۔ میری ماں اسی کرسی پر ساکت بیٹھی تھی اور سارا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی صبر تھا، وہی التجا تھی۔ امی جان تھوڑا سا کھا لیں، دیکھیں حسن بھی آ گیا ہے، اب تو ناشتہ کر لیں۔ میری ماں نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ سارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ حسن آپ ہی کہیں، شاید آپ کے کہنے سے مان جائیں۔ میں آگے بڑھا، میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں دیکھو میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کے پسندیدہ نان کھٹائی لایا ہوں۔ میں نے بسکٹ ان کے لبوں کی طرف بڑھائے، انہوں نے اپنا چہرہ اتنی تیزی سے دوسری طرف موڑا کہ میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میرا دل جیسے کسی نے برف کی سیل پر رکھ دیا ہو۔ میں اتنی دور سے اتنی محبت لے کر آیا تھا اور میری ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ سارا نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے بسکٹ واپس لے لیا۔ کوئی بات نہیں حسن، میں بعد میں کوشش کروں گی، ان کی طبیعت آج کل کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنی ممتا تھی، اتنا صبر تھا کہ مجھے اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہونے لگی۔ وہ اس فرشتہ صفت لڑکی سے ایسا سلوک کیوں کر رہی تھیں جو ان کی بیٹی بن کر خدمت کر رہی تھیں؟ دن گزرنے لگے اور میری یہ حیرت گہری ہوتی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سارا ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ صبح شام ان کے کپڑے بدلتی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی، ان کی کنگھی کرتی، وہ ان کے پاؤں دباتی اور میری ماں بس ایک ہی بت کی طرح بیٹھی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، ایک ایسا خالی پن تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی مگر جیسے ہی مجھے پہچانتی نہ ہو۔ میں جب بھی ماں سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ یا تو آنکھیں بند کر لیتیں یا پھر چھت کو گھورنے لگتیں۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپتا رہتا تھا، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے دبئی سے لائے مہنگے کمبل ان پر ڈالے مگر ان کی کپکپی ختم نہ ہوئی۔ میں نے پرانی تصویریں نکالیں، البم ان کے سامنے رکھ دیا۔ ماں یہ دیکھیں، یہ میں ہوں، آپ نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یاد ہے آپ کہتی تھیں میرا بیٹا راجا ہے۔ میری ماں نے تصویر کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ ان کے ہونٹ
ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر آواز نہ نکلی۔ ان کی آنکھوں کو کونے نم ہو گئے، مگر مجھے لگا شاید وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما چاہا، مگر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی کہ سارا ماں کو کھانا ہمیشہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کھلاتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا، سارا دروازہ کیوں بند کرتی ہو؟ تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مسکین سی صورت بنا لی۔ حسن، امی جان کو نظر لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں میں جب بھی کھاتی ہوں تو مجھے گھورتی ہو یا حسن مجھے دیکھتا ہے، اس لیے میں بس انہیں سکون سے کھانا کھلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لیں۔ مجھے اپنی ماں کی اس منقط پر عجیب سا لگا، مگر سارا کی بات میں وزن تھا۔ وہ کتنی فرمانبردار تھی اور میری ماں اس پر بے رخی بھی کتنے پیار سے سنبھال رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آتے تو سارا تھکن سے چور ہوتی، وہ بستر پر گرتے ہی سو جاتی۔ اسے دیکھتا رہتا، وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ میری ماں کی خدمت کرتے کرتے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا ایک سمندر منڈا آیا، اور وہ میری خاطر میری ماں کے طعنے سہ رہی تھی، ان کی خاموش جھیل رہی تھی۔ ایک رات میں نے سارا سے کہا، سارا، ماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں ایسا کیا کر بیٹھا؟ سارا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں حسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتی، وہ بس خود سے ناراض ہیں۔ شاید وہ اس بات پر دکھی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکیں۔ آپ ان کی باتوں کو دل پر مت لیں، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کے لمس میں اتنا سکون تھا، اتنا اعتبار تھا کہ مجھے اپنی بیوی ایک دیوی لگی، ایک ایسی دیوی جو میرے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو جلا رہی تھی۔ اور میری ماں مجھے ایک ایسی ضدی بچی لگ رہی تھی جو اپنی ضد میں اپنی سب سے مخلص خادمہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ میری حیرت اب آہستہ آہستہ میری ماں کے لیے بدگمانی میں بدل رہی تھی۔ میں ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری ماں بدل گئی ہے۔ میں بس سارا کی مظلومیت پر پگھلتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان بند دروازوں کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، میں نے پاکستان میں ہی اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا۔ یہ سارا دن تھک ہار کر واپس آتا تو بیوی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی تھی۔ ماں کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتی۔ میں ان کی آغوش میں سر رکھ کر اپنے گزرے ماہ و سال کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، ان سے راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ ان کی محبت جو 5 سال پہلے مجھے پرورش کی نئی بوندوں کی طرح برستی تھی، اس کے دوبارہ سے محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے ان 5 سالوں میں کیا ہو گیا تھا۔ میری ماں جو ایک باوقار اور رعیب دار عورت تھی، ان کا جا و جلال ایسا تھا کہ محلے کی عورتیں ان سے ڈرتی بھی تھیں اور ان کی عزت بھی کرتی تھیں۔ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا، میں ہر کام ان کی خواہش پر کرتا تھا، مگر سارا سے شادی کا فیصلہ میرا ذاتی تھا۔ ماں نے پہلے تو اعتراض کیا تھا، مگر پھر وہ مان گئی، کیونکہ ان کے بیٹے کی خواہش اس میں تھی۔ اور شادی کے بعد شروع میں سارا کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اس پر ریب جماتی، بالکل ماؤ جیسے وہ چپ چاپ سہ لیتی تھی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سارا میری ماں کے آگے بول لی یا میرے سامنے اس نے میری ماں کی کوئی بد تعریفی کی۔ وہ بالکل پرفیکٹ بیوی تھی، جیسے بیوی ہونی چاہیے، ساس کی خدمت گار، شوہر کے احسان مند اور صبر و حمت کا ایک عظیم پیکر، مگر شاید وہ آج تک میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی تھی۔ کتنی خدمتوں کے باوجود بھی میری ماں اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے اسے کچا چبا جائے گی، اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں کی خاموشی اب مجھے چبھنے لگی تھی، وہ ایک زندہ لاش کی طرح سارا دن وہیں بیٹھی رہتی تھی، نہ مجھ سے بات کرتی، نہ سارا کی کسی خدمت کا جواب دیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھیں یا ان کا کوئی فالج کا اٹیک ہوا
ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھیں، مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں اور مجھے ان کی خاموشی ناگ کی طرح ڈنگ مارنے لگی۔ میری ساری محبت، میری ساری کوششیں ایک پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ سارا بیچاری اب بھی اسی تندی سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ میری مایوسی دیکھتی اور مجھے تسلیاں دیتی، حسن صبر کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس انہیں وقت دیں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا، مگر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سارا دن ماں کے پاس بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا، شاید میری موجودگی کا احساس انہیں اس خوفناک خاموشی سے باہر لے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ سارا نے آج میری پسند کی بریانی بنائی تھی، وہ پلیٹ سجا کر لائی، اس کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سارا سے کہا، سارا آج میں اور تم ماں کے ساتھ ہی لنچ میں کھانا کھائیں گے، شاید سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے۔ سارا نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بریانی کی ایک پلیٹ لے کر ماں کے پاس آئی، اس کے چہرے پر وہی مسکینی تھی، وہی خدمت کا جذبہ تھا۔ امی جان دیکھیں، آج حسن کی پسند کی بریانی بنی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بوٹیاں نکالی ہیں، پلیز آج میرے ہاتھوں سے ایک نوالا کھا لیں۔ میری ماں نے آنکھیں اٹھا کر پلیٹ کو دیکھا، پھر ان کی نظریں سارا کے چہرے پر گئیں اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی بے بس جیسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے ان کی پرانی ضدی ہی سمجھا۔ ماں پلیز کھا لیں، دیکھیں سارا کتنی محبت سے لائی ہے۔ میں نے بھی اصرار کیا۔ سارا نے چمچ پر تھوڑی سی بریانی رکھی اور نوالا بنا کر ماں کے لبوں کی طرف بڑھایا۔ امی جان پلیز، میری ماں نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا اور ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ سارا نے دوبارہ کوشش کی، امی جان صرف ایک نوالا میری خاطر نہیں، حسن کی خاطر، وہ 5 سال بعد آیا ہے، اس کا دل مت توڑیں۔ سارا کی آواز بھری آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے آخری بار نوالا ماں کے ہونٹوں کے قریب کیا، وہ پھر ہوا جیسی کار میں قصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے اپنا ہاتھ جو ان کی گود میں بے جان سا پڑا رہتا تھا ایک دم جھٹکے سے اٹھایا اور پوری طاقت سے سارا کے ہاتھ پر مارا۔ چمچ ہوا میں اچھلا اور بریانی کی پوری پلیٹ سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے کپڑوں پر اور پورے فرش پر بکھر گئی۔ گرم بریانی کے چھٹنے سے سارا کے بازو پر بھی بڑھے، وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ لانچ میں ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا۔ میری ماں وہی ساکت بیٹھی تھی، ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور سارا وہ بیچاری پہلے اپنے کپڑوں پر لگی بریانی کو دیکھتی رہی، پھر فرش پر بکھرے چاولوں کو، اور پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی کسی چشمے کی طرح ابل پڑے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئیں اور سسکیاں لے کر رونے لگیں۔ وہ اپنی جلتی ہوئی جلد کو بھی بھول گئی تھیں، وہ بس رو رہی تھیں، بس وہ بہت ہو گیا، میرا صبر کا آخری بندھن ٹوٹ گیا۔ 5 سال کی محنت، میری بیوی کی 5 سال کی خدمت، اس کی معصومیت اور اس کے یہ آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں پر چیخا، بس ماں بہت ہو گیا، میں 5 سال باہر ملک میں ذلیل ہوتا رہا، گدھوں کی طرح کام کرتا رہا کہ آپ یہاں سکون سے رہیں، اور آپ میری بیوی کو اس طرح ذلیل کر رہی ہیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اس کا بنایا گیا کھانا پھینک رہی ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک ناشکری عورت ہیں، آپ کو نہ میری محبت کا احساس ہے، نہ اس بیچاری کی خدمت کا۔ سارا جو فرش سے بکھرے ہوئے چاول سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سہم گئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، نہیں حسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، انہیں کچھ مت کہیں، یہ میری قسمت ہی ایسی ہے، پلیز آپ غصہ مت کریں۔ اس کی یہ بات میرے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ اس کی معصومیت نے مجھے اور پاگل کر دیا۔ میں نے کہا، تم چپ رہو سارا، تم ہی نے ان کا دماغ خراب کیا ہے اور ان کو سر پر چڑھایا ہے اپنی خدمت کر کے، اب یہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گی۔ میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا،
میں اپنی اس معصوم فرشتہ صفات بیوی پر یہ ظلم اور برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس ناشکری کا علاج جانتا تھا۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کانوں میں سارہ کی سسکیاں اور میری ماں کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی، مگر اس وقت مجھے سارہ کی سسکیوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کو کمرے میں بہت ہی زیادہ پریشانی سے ٹہلتا رہا۔ سارہ ایک دم کمرے میں آئی اور اس کا ہاتھ ابھی بھی تھوڑا سا جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ تھی۔ مجھے وہ اس دنیا کی سب سے عظیم اور لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی، اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ سارہ، میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سارہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے حسن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بعد میں تمہاری ماں ہے، پہلے میری ماں ہے۔ وہ مجھے مار بھی ڈالیں کہ میں شکوہ نہیں کروں گی، ان کی خدمت ہی کروں گی۔ میرے دل میں سارہ کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت ابھر آئی اور اپنی ماں پر تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ اگلے دن ایک اور تلخ واقعہ ہوا جس نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اب میری ماں ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، میری بیوی کی جان کی دشمن۔ میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک کچن میں مجھے سارہ کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کر کچن میں گیا اور آگے بڑھ کر منظر دیکھا کہ میرا دل دہل گیا۔ گھلتا ہوا تیل فرش پر گرا ہوا تھا، کچھ سارہ کے کپڑوں پر گرا ہوا تھا اور چند چھینٹے سارہ کے پاؤں پر بھی۔ سارہ اپنے پاؤں پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور میری ماں اس کے پاس کھڑی تھی، تھر تھرا کانپ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں گرم تیل کی کڑھائی تھی۔ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کڑھائی واپس چولہے پر رکھ دی اور کچن سے یوں بھاگ گئیں جیسے بہت بڑا جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری وہی ماں تھی جن کی میں دل میں و جان سے چاہتا تھا، جن کی عزت کرتا تھا، مگر اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ میں نے سارہ کو جلدی سے سنبھالا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے مرہم لگایا اور روئے جا رہی تھی، مگر ابھی بھی ماں کے بارے میں کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی عظمت پر دبنگ رہ گیا اور تب میں نے خاموش فیصلہ کیا، اور ایک ایسا فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، یا تو اس گھر میں میری بیوی رہے گی یا میری ماں۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ لانچ سے آتی سارہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے دل پر تھوڑے برسا رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا کہ وہ جا کر آرام کرے، مگر میں کتنی دیر دیوار کو گھورتا رہا۔ میرے کانوں میں ماں کے ہاتھ میں کھولتا تیل اور سارہ کی وہ چیخ گونج رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال اس عورت کے لیے برباد کیے جس کے دل میں میرے لیے یا میری بیوی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میری سارہ، وہ بیچاری، میری خاطر کیا کچھ برداشت کر رہی تھی، اور میں ایک بے غیرت بیٹے کی طرح یہ سب دیکھتا رہا۔ نہیں اب اور نہیں، رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارہ شاید رو رو کر سو گئی تھی۔ اس کے آنسوں سے بھیگا تکیہ اس کی معصومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے سرچ کیا۔ اولڈ ایج ہوم، میرے سامنے کئی نام آ گئے۔ میں نے ایک سب سے مہنگے اور اعلیٰ معیار والے اولڈ ہوم کا نمبر ملایا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میرا دماغ صاف تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ میں نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے کہا، مجھے فوری طور پر ایک بیڈ چاہیے، ایمرجنسی۔ آدمی کچھ حیران ہوا اور سر اس وقت میں نے اس کی بات کاٹی، میں ڈبل پیسے دوں گا، ٹرپل دوں گا، مگر مجھے پکا آپ ابھی چاہیے، آج رات 2 بجے۔ کیا آپ گاڑی بھیج سکتے ہیں؟ پیسوں کی لالچ نے اس کی نیند اڑا دی۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا، آپ بس ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں اپنی جنت جیسی بیوی کو اس جہنم میں نہیں رکھ سکتا۔ میری ماں کو اب خدمت کی نہیں بلکہ پروفیشنل کیئر کی ضرورت ہے۔
اسے لوگوں کی ضروریات ہے جو ان کی اس ضد اور ناشکری پن کا علاج کر سکیں۔ میں نے سارہ کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ نیند میں بھی کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سارہ، تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اب بس میں نے گھڑی دیکھ لی، 1:50 ہو رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے الماری سے ماں کا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، ان کے 2-4 جوڑے کپڑے میں نے ٹھوسے۔ مجھے ان کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے جوتے پہنے، میرا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ ایک حصہ مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا اور دوسرا حصہ سارہ کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے حصے کی سنی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل، لانچ میں اندھیرا تھا، صرف کچن کی ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میری ماں کا کمرہ بالکل سامنے تھا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا، مجھے سڑک پر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی ہلکی سی روشنی نظر آئی، وہ آگے تھے۔ وقت ہو گیا تھا۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں انہیں خاموشی سے جگاؤں اور اگر انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو میں انہیں زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا۔ میں ان کی روز روز کی ذلت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا مگر میں رک گیا۔ میں انہیں دستک دے کر خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر، مگر یہ کیا دروازہ پورا بند نہیں تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے ماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا اٹھا، اور سارہ نہیں، وہ تو سو رہی تھی۔ میں نے سانس روک لی اور اسے ہلکی سی دراز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ میں نے سانس روک لی اور اسی ہلکی سی درز سے اندر جھانکا۔ اندر نائٹ بلب کی درد روشنی پھیلی تھی اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین، میری ماں، میری روح میرے جسم سے کھینچ لی تھی۔ میری ماں آمنہ بیگم بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے سارہ کھڑی تھی، میری وہ معصوم فرشتہ صفات بی بی سارہ۔ وہ سو نہیں رہی تھی، وہ یہاں تھی۔ مجھے پہلے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، پھر سوچا شاید وہ اماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے مزید کوئی نرم گوشہ بڑھاتا، اچانک اس کی غصے اور نفرت میں بجھی آواز میرے کانوں میں پگھلنے لگی۔ میں اس کے چہرے پر وہ مسکنی نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی، اس کی آواز زہر میں بجھی تھی۔ کیوں بڑھیا، آج تو سارا کھیل ہی ختم سمجھو۔ آج میں نے تم پر ویسا وار کیا ہے، حسن کسی صورت بھی تمہیں گھر میں نہیں رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کرے گا، وہ صبح اٹھتے ہی تمہیں کسی اولڈ ہوم میں بھیج دے گا یا کسی پاگل خانے میں، کیونکہ حسن کے دل میں میرے لیے جو جگہ، جو مقام بن چکا ہے، اسے تم چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتی۔ سارہ کی آواز کسی ناگن کی بھونکاری کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ بڑا مزہ آیا نا تجھے اپنے بیٹے کے سامنے مجھے ذلیل کر کے؟ میرا رونا نکال دیا تھا تو نے، مگر میں نے بھی بہت اچھا بدلہ لیا ہے تم سے۔ وہ تیل کا ٹانک، حسن یہی سمجھے گا کہ تیل تم نے مجھ پر گرایا تھا، مگر اسے کیا پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میری ماں کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، نہیں سارہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں روز روز تمہارے زہریلا کھانا نہیں کھا سکتی، میرے جسم سے جان بالکل ختم ہونے والی ہے، مجھ پر رحم کرو۔ تم کہو گی تو میں ایک کمرے میں پڑی رہوں گی، حسن کو دیکھوں گی بھی نہیں، اس سے بات تک نہیں کروں گی، یہی چاہتی تھی نہ تم؟ وہ میری محبت نہ سمیٹے اور میرا مقام اس کی نظروں میں تم سے بلند نہ ہو، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، بس میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کرو۔
میں تمہارا زہر بھرا کھانا مزید نہیں کھا سکتی۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں کسی سور کی طرح بڑھ رہی تھی۔ سارا وحشیانہ انداز میں ہنسی معافی، اور تجھے جس دن اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو نے مجھے منحوس کہا تھا، نہ تو نے کہا تھا یہ مڈل کلاس لڑکی میرے دبئی والے بیٹے کی لائق نہیں۔ میرے غرور کو چیلنج کیا تھا تو نے۔ اب دیکھ، تیرا بیٹا میری محبت میں اندھا ہے، وہ تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب تجھے اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ میں روز تمہارے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر اسکرین ڈالتی ہوں، مگر مجال ہے کہ تم پر کوئی اثر ہو رہا ہو۔ مری ہوئی نہیں رہی تو اب تمہارا یہی علاج ہے کہ تمہارا بیٹا خود تمہیں گھر سے نکال دے۔ خبردار، جو اس کے سامنے چوں بھی کی تو وہ جیسا کہے گا تم ویسا ہی کرو گی۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ بریانی کی پلیٹ یاد آئی، وہ میری ماں کا چھکٹا ہوا وہ اس طرح ظلم عورت کا خوف تھا، اور زہریلے کھانے کے خلاف بغاوت کا اعلان۔ میری ماں کی خاموشی ناراضگی نہیں تھی، وہ پچھلے 5 سال کا قید خانہ تھا۔ اس کا ڈر کہ وہ مجھے پکارے گی تو بہو اسے حساب مانگے گی۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے ہلکے سے ہارن کی آواز آئی، جیسے وہ مجھے بلا رہے ہوں۔ میں نے دروازہ کو دھڑم سے کھولا اور میں اندر داخل ہوا۔ سارا میری آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ سارا نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے ویسی مسکین صورت بنا لی، وہیں آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ حسن، آپ یہاں، یہ امی جان۔ ان کے کمرے میں سے گرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید تم نے میری ضرورت ہوگی۔ خاموش۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے غصے سے چیخ ماری۔ ایک لفظ نہیں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر جیسے ہی سکتے سے باہر آ گئی ہوں، پچھلے 5 سال کی قید ٹوٹی ہوئی بستر سے اٹھی اور میری طرف دوڑی۔ بیٹا بیٹا، اس عورت نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ یہ مجھے روز مارتی تھی، یہ مجھے کہتی تھی اگر تو نے اپنے بیٹے کو کچھ بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس نے مجھے تم سے بدگمان کیا، اور بیٹا یہ ظالم ہے۔ ماں مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی، اور میں ایک زندہ لاش بنا کھڑا تھا۔ مجھے وہ اولڈ ہوم کی گاڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ کیڑا لگ رہا تھا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو اب فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ تو نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ تو نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ میں تجھے ابھی اسی وقت طلاق۔ میرا الفاظ پورا ہونے سے پہلے ہی میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں بیٹا، خدا کے لیے اپنا گھر مت اجاڑو۔ کنکار ہے، مگر تم یہ گناہ مت کریں۔ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، مگر تم میری خاطر اسے معاف کر دو۔ سارا جواب جان گئی تھی، اس کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ وہ میری قدموں میں گر گئی۔ ہاں حسن، میں نے کیا ہے، سب میں نے کیا ہے، کیونکہ اس بڑھیا نے میری توہین کی تھی۔ اس نے مجھے منحوس کہا تھا، اس نے مجھے تمہارے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اس کا غرور توڑنے کے لیے تم سے اسے چھین لیا۔ میں نے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھری۔ میں غلط تھی حسن، میں ہار گئی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منافقت بھری معافی کو دیکھ رہا تھا، اور اپنی ماں کے چہرے کے جنون اس ظلم کے بدلے بھی میرے گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ میں باہر جا کر گاڑی والے کو بھگایا۔ میں واپس آیا، سارا اب بھی وہیں فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں سینے سے لگایا۔ ماں، آپ کا کنکار ہوں میں نے ان کے ماتھے کو چوما۔ پھر میں نے سارا کی طرف دیکھا، اور اس کی معافی میں سچائی نہیں تھی، اس میں صرف پکڑے جانے کا خوف تھا۔ میری ماں نے میرا گھر بچا لیا تھا، مگر میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سارا سے کہا، اٹھو، میری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم اس گھر میں رہو گی، مگر یاد رکھنا آج سے تم میری بیوی تو ہو، مگر میری محبت نہیں ہو۔ تم اس گھر کی چھت کے نیچے رہو گی، مگر میرے دل میں تمہارے لیے اب صرف نفرت ہے۔ وہ گھر سے جیسے میں نے 5 سال کی محنت سے بنایا تھا، وہ آج رات ٹوٹ چکا